بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، آج 12 ربیع الاول ہے، اور جو ہی 12 ربیع الاول آتا ہے تو ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ملک بالخصوص بر صغیر میں ایک ایسا جشن منایا جاتا ہے گویا کہ لگتا ہے کہ تہوار ہے۔ دیکھیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے تذکرے سے بڑھ کر اور کوئی سعادت نہیں ہو سکتی، لیکن افسوس یہ ہے اور مشکل یہ ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی سیرت اور تذکرے کو ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ، خصوصاً 12 ربیع الاول کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اور کہا یوں جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اس لیے آج ہم خوشی منائیں گے، جشن منائیں گے اور نبی علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ کریں گے۔ عزیزو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہ عظیم واقعہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور جلسے جلوس، طرح طرح کی محفلوں کا انعقاد اور سڑکوں پر چراغاں، مکانات میں سجاوٹ اور اسی طرح دیگر اور طرح کی رسم و رواج میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ہمیں کہیں کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھیں، جن کا یوم پیدائش ہم منا رہے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو پیدائش، ایک وفات۔ چونکہ یہاں دونوں چیزوں میں مجھے بات کرنی ہے، دونوں چیزوں کے تعلق سے میرے پاس بہت سارے احباب کے فون آئے ہیں، بعض بار وفات کے تعلق سے معلوم کرتے ہیں، بعض جشن میلاد النبی کے تعلق سے معلوم کرتے ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہمارا جمعے کا بیان بھی جو ہے وہ سیرت کے موضوع پر سلسلہ وار چل رہا ہے، تو میں اس کی وضاحت نہیں کر پایا تھا، اس لیے مجھے آج ضرورت محسوس ہو رہی ہے، میں اس کی مختصراً آپ حضرات کے سامنے وضاحت کر رہا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور پیدائش یہ حقیقت بات ہے کہ ایک عظیم واقعہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کا۔ لیکن اگر اسلام میں یوم پیدائش کے منانے کا تصور ہوتا تو یہ حقیقت ہے عزیزوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات اور ان کے یوم پیدائش سے بڑھ کر کوئی دن نہیں ہو سکتا تھا کہ جس کو ہم اس طور پر منائیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی پر ذرا نظر ڈالیے، نبوت کے بعد 23 سال حیات رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی میں کوئی ربیع الاول کا مہینہ ایسا نہیں، کوئی دن ربیع الاول میں ایسا نہیں آیا کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی پیدائش کا منانے کا حکم دیا یا خود اس کے اوپر جشن منایا ہو۔ یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی ہے۔ اس کے بعد جانثار صحابہ کہ جو اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک سانس کے بدلے اپنی سارے سانس کو قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار، ان صحابہ کی جماعت کو دیکھیے، مقدس عظیم جماعت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد کسی بھی ایک صحابی نے جشن نہیں منایا، یوم پیدائش نہیں منایا، نہ میلاد النبی منایا۔ تو پھر ہمیں شریعت نے اور اسلام نے کہاں سے اجازت دے دی کہ ہم طرح طرح کی خرافات اور رسومات میں مبتلا ہوں؟ چاہے کہ ہم اپنے گھروں کو سجاوٹ کریں، راستے میں چراغاں کریں، اپنے مکانات میں چراغاں کریں اور جلسے جلوس کریں اور سیرت النبی کی جگہ جگہ محفلوں کا انعقاد کریں۔ دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، سعادت ہے اور یقیناً سعادت ہے، لیکن ہمیں کرنا وہ ہے جس کا دین سے ثبوت ملتا ہو۔ یہ اسلام چند رسموں کا نام نہیں ہے، اسلام کے اندر چند رسومات ادا کر لی اور اسلام کا حق ادا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ دیگر مذہب کی طرح یہ مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا سچا اور صاف ستھرا مذہب اور اسلام ہے کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہمیں ہر موڑ پر آگاہ کرتی ہے،
ہر موڑ پر ہمارے لیے درس ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، نہ صحابہ کی جماعت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں چراغاں کریں، سجاوٹیں کریں، خوشیاں منائیں، محفلیں انعقاد کریں یا آمد آمد جشن آمد کے نعرے لگائیں، اور ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دین اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اولاً تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے تعلق سے خود اختلاف ہے، مورخین نے بڑا اختلاف کیا ہے۔ بعض 8 ربیع الاول کہتے ہیں، بعض 14 ربیع الاول کہتے ہیں، بعض مورخین نے 12 ربیع الاول قرار دیا ہے۔ لیکن ملک شام کے ایک بڑے عالم محمود پاشا، جن کا نام لکھا گیا ہے، محمود پاشا فلکی، کیلنڈر کی تاریخ کے اعتبار سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے اور وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اسی طرح سیرت النبی ایک بڑی کتاب ہے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے یہ 3 جلدوں میں لکھی تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ 6 جلدوں میں تیار ہوئی، 3 بقیہ جلدیں اور لکھی جن کو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ لہذا انہوں نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول میں ہوئی ہے۔ قاضی سلیمان منصور پوری جو گجرات کے ایڈیشنل جج تھے اور بڑے محقق تھے، بہت جامع اور علمی کتاب لکھی ہے انہوں نے سیرت و رحمت للعالمین، سیرت کے موضوع پر اور سیرت کے عنوان پر انہوں نے بھی اس میں یہ ثبوت پیش کیا ہے اور تمام اقوال کو جمع کر کے یہ بات انہوں نے نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش 9 ربیع الاول میں ہے اور وفات 12 ربیع الاول میں ہے۔ تو 12 ربیع الاول کا قول تو بہت پہلے کا ہے، لہذا بعد کے محققین نے اتفاقی طور پر یہ فیصلہ سنایا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش 9 ربیع الاول ہے۔ تو 12 ربیع الاول میں جشن کا اور خوشی کا اظہار یہ تو ویسے بھی درست نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا دن ہے، تو لہذا جشن کی اجازت نہیں اور عید میلاد النبی کی اجازت نہیں، جلسے جلوس اور محفلوں کا انعقاد، چراغاں، خوشیاں، آمد آمد کے نعرے اور طرح طرح کی رسومات میں مبتلا ہو جانا، کہیں روضہ اقدس کی شبیہ بنا دینا اور کہیں بیت اللہ کی شبیہ قرار بنا دینا، پھر ان کا طواف کرنا، ان کے ارد گرد گھومنا، لہذا ان تمام چیزوں کا ثبوت ہمیں احادیث سے، روایت سے اور شریعت سے اور اسلام سے اجازت نہیں ملتا ہے اور ان کی طرف سے ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ رہی وفات کی بات، یہ بات آپ بخوبی جان سکتے ہیں کہ اسلام میں سوگ کی اجازت فقط 3 دن ہے، لہذا اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ بیوی جو 4 مہینے تک اپنا سوگ مناتی ہے، لہذا اس کے علاوہ کسی اور کو اجازت نہیں کہ 3 دن سے زیادہ وہ سوگ منا سکتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا یقیناً غم کی بات ہے اور ایسی غم کی بات ہے کہ صحابہ کو تو برا حال ہو گیا تھا، لیکن کہیں یہ برسی منا لینا یا ان کے نام پر پھر ہمیں ایسا سوگ منانا، اس کی بھی اجازت نہیں ملتی ہے۔ تو عزیزوں، نہ جشن کی اجازت ملتی ہے، نہ وفات پر سوگ منانے کی اجازت ملتی ہے، پھر کیوں کر ہم ان تمام چیزوں میں شریک ہوتے ہیں؟ ہمیں سمجھنا چاہیے، دین کی سمجھ ہمیں رکھنی چاہیے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نبی کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ آپ ان کو آئیڈیل بنائیے، اپنا نمونہ بنائیے اور ان کو اپنا رہبر تسلیم کیجئے۔ آپ کی زندگی کا ہر ایک لمحہ، ہر ایک گھڑی، ہر ایک آن، شب و روز، لیل و نہار، یہ ساری آپ کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق گزرنی چاہیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر گزرنی چاہیے، جس طرح صحابہ نے زندگی گزاری ہے، صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر زندگی گزاری ہے۔ لہذا ہمیں یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اسی لیے ہوئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا والوں کو سبق دیں، پیغام دیں، حق بات بتائیں، پیغام حق پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا گیا۔ پھر صحابہ نے اس کے اوپر عمل کیا، لہذا صحابہ کی پوری زندگی کو دیکھیے، نہ صحابہ کی زندگی میں عید میلاد النبی کا کوئی تہوار ملتا ہے اور نہ خوشیاں ملتی ہیں اور نہ سوگ ملتا ہے۔ تو لہذا ہمیں بھی اس بات سے بچنا ہے، ہمیں بھی اس کے اندر شریک نہیں ہونا ہے اور نہ ہمیں منانا ہے۔ بعض احباب یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی جیسے 12 وفات ہے یا 12 ربیع الاول ہے، ہمیں اس میں کچھ بنوا لیا جائے، گھر کے اہل و عیال میں کوئی نئی چیز بنا لی جائے۔ بعض احباب کے فون آئے، لہذا ان تمام چیزوں کی گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، عام دنوں کی طرح دن ہے، بس یہ 12 ربیع الاول ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا دن ہے، ہمیں اس کے اندر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، شریعت کو دیکھیے، روایات کو دیکھیے، اسلام کو دیکھیے
اور آپ علیہ السلام کی حدیث کو دیکھیے، ہمیں اس میں کیا کرنا، آپ علیہ السلام کی آنے کا جو مقصد ہے، بعثت کا جو مقصد ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اور وہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اپنانا۔ لہذا صحابہ کی ہر ایک دن کی زندگی وہ نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا دن تھا۔ آپ علیہ السلام کی سیرت، آپ علیہ السلام کا طریقہ یہ صحابہ کی ایسی گھٹی میں پڑا ہوا تھا کہ کوئی ایک دن، کوئی ایک لمحہ، کوئی لحظہ، کوئی گھڑی صحابہ رضی اللہ اجمعین کی ایسی نہیں تھی جو نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہٹ کر زندگی گزارے۔ لہذا ہمیں بھی اسی کو پر عمل کرنا ہے، اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔